اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ وقل افلا تتقون۔ آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تو جلد ہی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ کہو تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورۃ یونس آیت 31۔ قل، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں جو مانتے ہیں کہ دنیا کا تنہا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے بارش برسا کر زمین کو اپنے ارادے سے پھاڑتا ہے؟ کون ہے جو اناج، پھل اور گھاس پھوس پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو آسمان سے رزق نازل کر کے زمین سے رزق نکالنے کا اسباب پیدا کرتا ہے؟ رب العزت نے فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے۔ سورۃ الملک آیت 21۔ انسان کو رزق کیسے ملتا ہے؟ انسان کو کائنات کے اجتماعی عمل سے رزق ملتا ہے۔ ساری کائنات ہم آہنگی کے ساتھ ایک رخ پر عمل کرتی ہے، تب رزق کا ملنا ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کوئی اور کیوں نہیں رزق فراہم کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کوئی اور رزق فراہم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کل کائنات پر کسی کا اختیار نہیں، اور کوئی جھوٹا معبود ایسی کسی واقعے کو کیسے ظہور میں لا سکتا ہے جو اجزاء کی باہمی ہم آہنگی سے وجود میں آتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ یعنی وہ کون ہے جس نے کانوں اور آنکھوں کو پیدا کیا، جو ان پر اختیار رکھتا ہے؟ رب العزت نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار، کہہ دو وہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں بنائی۔ سورۃ الملک آیت 23۔ یہ اس دنیا میں علم، معرفت اور ادراک کے وسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سماعت اور بصارت کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ دونوں اہم حواس ہیں۔ سماعتیں اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ سماعت اور بینائی کی قوتیں اس کے اختیار میں ہیں جو کان اور آنکھ ان کے فرائض انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے، جو ان اعضاء کو کام میں لگاتا ہے اور جب چاہے ان اعضاء کو معطل کر دیتا ہے، جو ان اعضاء کو صحت دیتا ہے اور جب چاہے بیمار کر دیتا ہے، جو ان کو دکھاتا ہے اور سناتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ وَمَن یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں وہ کون ہے جو اپنی عظیم قدرت سے مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، مثلا دانے اور گھٹلی سے نباتات کو، انڈے سے پرندے کو، اور کافر سے مومن بناتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَیِّ، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یعنی کون ہے جو مرغی سے انڈے کو، کھجور سے گٹی کو، انسان سے نطفے کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان کو جاندار سے، جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو وہ نکالتا ہے جو زندگی کی استعداد دے سکتا ہے، جو وراثی صفات، علامات اور خصوصیات دے سکتا ہے، جو ذائقے، خوبصورتیاں، رنگ اور خوشبوئیں دے سکتا ہے، جو سماعت، بصارت اور دیگر خصوصیات عطا کر سکتا ہے۔ وَمَن یُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔
اور کون ہے جو اوپر والے جہان اور نیچے والے کی تدبیر کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو ساری مخلوقات کی زندگی اور موت، صحت اور بیماری کی تدبیر کرتا ہے؟ کون ہے جو تقدیر کے فیصلے کرتا ہے؟ کون مختار کل ہے؟ کس کے ہاتھ میں دنیا کا انتظام ہے؟ کون ایسا حاکم ہے جس کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نظم عالم کی تدبیر کرتا ہے، جس کا قانون کائنات میں چلتا ہے، جو اپنے قانون کی پابندی کروا لیتا ہے، جو انسانی زندگی کے لیے اصول اور قاعدے بناتا ہے، وہی نظم عالم کی تدبیر کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو جلد ہی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ ان سارے سوالوں کے جواب میں وہ کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان امور میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے مشرک اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسروں کو ان قدرتوں میں شریک کرتے تھے۔ وَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہو تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ انہیں کہہ دیں، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے؟ الحمدللہ۔ جھوٹے معبودوں اور بتوں کی بندگی کا کلادہ اپنی گردنوں سے اتار پھینکتے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ الفاظ سے انسانی شعور کو کیسے جھنجھوڑا گیا؟ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان الفاظ سے سوال کیا ہے، وہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے؟ ان سوالات کو اس لیے سامنے رکھا گیا کہ اس کے شعور کو جھنجھوڑ کر پوچھا جائے۔ جب تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ رازق ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس کا قانون اس کائنات میں چلتا ہے، تو تمہیں اس کے قانون کی گرفت میں آنے سے ڈر نہیں لگتا؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ وَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ سو وہ اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ سورۃ یونس آیہ 32۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، سو وہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنی صفات بیان کی ہے۔ ربکم الحق، تمہارا حقیقی معبود ہے، جو ساری مخلوقات کا رب ہے، جس کی وحدانیت ثابت ہے، جس میں کوئی شک نہیں، وہی حق۔ اس کی ربوبیت ثابت ہے کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، تمہیں رزق دیا، تمہارے سارے امور کی تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ حقیقی رب ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی نہیں جو کائنات کے مجموعی عمل سے رزق فراہم کر سکتا ہو۔ اس کے سوا کوئی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا کوئی جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکال سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی کائناتی اور انسانی معاملات کی تدبیر نہیں کر سکتا۔ وہی حق ہے، اس کے سوا کوئی حق نہیں۔ تمہارا حقیقی رب وہ ہے جس کی الوہیت ثابت ہے اور جس کی عبادت واجب ہے۔ اس کے غیر کو اس کا شریک ٹھہرانا گمراہی اور باطل ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ وَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ حق کے بعد گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے عبادت کا حق نہیں، وہ تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا ہر معبود جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی تمام کائنات کا خالق اور اس کی تدبیر کرتا ہے۔ بندوں کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اسی کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے۔ تمام بھلائیاں وہی لاتا ہے اور تمام برائیوں کو وہی دور کرتا ہے۔ وہ اسماء حسنیٰ سے معصوم، صفات کاملہ سے موصوف اور جلال و اکرام کا مالک ہے۔ حق اور گمراہی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ جو حق کو چھوڑتا ہے وہ گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے تو کہتے
اللہم لک الحمد، اور حدیث میں ہے انت الحق و وعدک الحق، تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے۔ تو یہ قول انت الحق یعنی جو وجود واجب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حقیقی وصف ہے، جب کہ اس کا ذاتی وجود ہے، اس کا وجود کبھی معدوم ہونے والا نہیں، جیسا کہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ سورۃ القصص آیہ 88۔ حق کے مقابلے میں گمراہی کی بات رب العزت کے قول میں ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں۔ سورۃ الحج آیہ 62۔ گمراہی کی حقیقت حق سے نکل جانا ہے۔ وَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو، یعنی حق سے جو توحید ہے، گمراہی کی طرف جو کہ شرک ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی جس ہستی کے اوصاف ہیں، اسے چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کی طرف کیوں پھرے جا رہے ہو، جن کا وجود عدم کے سوا کچھ بھی نہیں، جو خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان، موت اور حیات اور زندہ کرنے پر قادر نہیں، جن کا اقتدار میں سے کسی بھی لحاظ سے ذرہ بھر بھی حصہ و شراکت نہیں، اور اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتی، بس ہلاکت ہے اس کے لیے جو ایسوں کو شریک ٹھہراتا ہے، اور برائی ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ یقیناً اپنے دین سے محروم ہونے کے بعد وہ اپنی عقلوں سے بھی محروم ہو گئے، بلکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت بھی کھو بیٹھے۔ کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، ایسے ہی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ یونس آیہ 33۔ کذالک حقت، ایسی ہی سچی ہو گئی، اس کے بعد ثابت ہو گئی یعنی واجب ہو گئی، کلمات ربک، تیرے رب کی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کی قضاء و قدر اور اس کا سابقہ علم۔ رب کی بات سے مراد کلمہ عذاب ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ کلمۃ ربک لا یؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَاتٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ، یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سورۃ یونس آیہ 96 اور 97۔ علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، یعنی وہ لوگ جو اطاعت سے نکل گئے، انہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، انہم لا یؤمنون، کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ کہ وہ تصدیق نہیں کریں گے، اس لیے عذاب اور وعیدان پر ثابت ہو گئی، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ سورۃ الزمر آیہ 71۔ اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل دیے جس میں عقل والوں کے لیے عبرت اور اہل تقویٰ کے لیے نصیحت اور ہدایت ہے، لیکن کافروں کی عقلیں ماری گئیں، وہ توحید کو نہیں مانتے اور اپنی بد نصیبی کی وجہ سے جہنم جانے والے اعمال کر رہے ہیں۔ ایسے فاسقوں پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے بارے میں سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں سنت یہ ہے کہ وہ گمراہی اختیار کرتے ہیں، فطرت کی پکار نہیں سنتے تو کبھی ایمان کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ بناتا ہو؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، اور تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ سورۃ یونس آیت 34۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، آپ کہہ دیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بناتا ہو۔ پھر وہ کون ہے جو مخلوق کو ایجاد کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے؟ یعنی مخلوق میں ایسا کوئی نہیں جو تخلیق کی ابتدا کر کے اس کا اعادہ کرے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بغیر کسی کی مدد کے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کو ختم کر کے دوبارہ زمین و آسمان بنائے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ پھر تم حق کی معرفت اور اقرار کے بعد کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی ایسی ہستیوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو تخلیق نہیں کر سکتی؟ جب بات یہ ہے تو سیدھی راہ سے ہٹ کر غلط راہ کی طرف کیوں جا رہے ہو اور کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تخلیق کا عمل کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اس کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ غیر موجود کو موجود کر سکے۔ مخلوقات موجود ہیں جو کسی خالق کا پتہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکال سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کا اعادہ کرتا ہے۔ یہ کس عمل سے ثابت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی بار کی تخلیق کے عمل کے ثبوت کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا اعادہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق سے اس کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بار پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی، اسی کا اختیار ہے، اور دوسری بار پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس پر بھی اس کا اختیار ہے۔ دوسرے شریکوں کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، انسان ان سے نہ پہلی زندگی میں کچھ پانے والا ہے نہ دوسری زندگی میں، اس لیے ان کی طرف توجہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، قل اللہ یہدی للحق، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ آپ کہہ دیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہی راستہ نہ پاتا ہو سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سورۃ یونس آیت 35۔ قل اللہ، آپ کہہ دیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ یعنی یہ بتاؤ حق کی طرف سچے دین کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ یعنی یہ بتاؤ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو اپنے الہام سے، بیان سے حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، قل، آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ اکیلا اللہ تعالیٰ یہدی للحق، حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ حق کی طرف رہنمائی کرنے سے مراد یہ ہے اس کائنات کی اصل حقیقت کی طرف رہنمائی کرنا کہ اللہ تعالیٰ حق ہے جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ اس نے اپنے ہونے کے ثبوت کے طور پر انسان کے نفس اور کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں جن سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ حق کی طرف رہنمائی کرنے سے مراد رسولوں کو بھیجنا، کتابیں نازل کرنا، شرعی قانون بتانا، برے انجام سے ڈرانا وغیرہ، اپنے دلائل سے
الہام اور توفیق سے حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ گمراہوں اور ٹیڑھے دل والوں کو سیدھا راستہ دکھانا سچے معبود کا کام ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت مکمل ہے، جیسے خلق اور تکوین اس کی قدرت ہے، جیسے کہ فرمایا قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہمارے رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے راستہ دکھایا۔ سورۃ طٰہٰ آیا 50۔ الذی خلق فسویٰ والذی قدر فہدیٰ، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی۔ سورۃ اعلان آیا 2 اور 3۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا ثبوت پیغمبروں کی ہدایت سے ملتا ہے۔ تمام پیغمبروں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کہہ کر پیش کیا وہ ایک ہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا اس قابل نہیں کہ حق اور ناحق کے بارے میں کوئی علم دے، جیسے بت اس قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک میں کمی ہے، وہ ہر ایک میں محدودیت ہے، اس وجہ سے وہ خود رہنمائی کے محتاج ہے۔ افمن یہدی الی الحق، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ احق ان یتبع، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یعنی اس کی عبادت اور اطاعت کی جائے۔ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ خود ہی راستہ نہ پاتا ہو سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے۔ یعنی عبادت اور اطاعت کا حق کیا وہ رکھتا ہے جو خود بھی راہ نہ پائے مگر یہ کہ اس کو راستہ بتایا جائے۔ جو راہبری فرمائے اور گمراہوں کو راستہ دکھائے اس کی تابعداری صحیح ہے، یا جو خود ہی اندھا ہو اور گونگا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی حیرت ہے، تم کیسے باطل کے ساتھ فیصلے کرتے ہو جبکہ تم گمان رکھتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ یعنی کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا کہ تم یہ باطل فیصلہ کرتے ہو، اور اس حقیقت پر دلیل و برہان کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ وحدہ کے سوا عبادت کا مستحق نہیں، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کی صحت کا حکم لگاتے ہو۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ سورۃ یونس آیا 36۔ وما یتبع، اور نہیں پیروی کرتے یعنی بتوں کی بندگی پر، اکثرہم، ان میں سے اکثر، اس سے مراد سب ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بجائے خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں، الا ظنا، مگر ایک گمان کی، وہ آبا کی تقلید ہے، جیسا کہ غائب کو حاضر پر قیاس کرنا اور خالق کو مخلوق پر کسی موہوم مشارکت کی وجہ سے، یعنی وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے شریکوں کو نہیں پکارتے کیونکہ اصل میں عقلاً اور نقلاً اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ لوگ محض اپنے ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ شرک کسی علم پر نہیں بلکہ مفروضات اور قیاسات پر پھیلتا ہے۔ شرک کرنے والے یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک ہیں جو خدا کی صفات رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک شخص کی طرح وحی کیسے بھیج سکتا ہے۔ وہ اپنے گمان کو عقل کی کسوٹی پر نہیں رکھتے، نہ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں اگر ہمارے معبودوں میں کمال نہ ہوتا تو ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کبھی نہ کرتے۔ ان الظن، یقیناً گمان علم کو کفایت نہیں کرتا۔ عقیدے کے لیے علم مطلوب ہے نہ کہ ظن۔
لا یغنی من الحق کی، حق کے مقابلے میں کام نہیں دیتا، یعنی علم اور حقیقی اعتقاد کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ عقیدے میں زن کفایت نہیں کرتا۔ انہوں نے ان کو معبود کے نام سے معصوم کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی حقیقت چیزوں کی عبادت کرنے لگے۔ رب العزت نے فرمایا، یہ بت کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم اور گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ سورۃ النجم آیہ 23۔ انسان گمان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ انسان کے لیے کسی گمان کو خوشنما بنا دینا شیطان کا کام ہے۔ وہ گمراہی کو دل پسند عقیدہ بنا دیتا ہے تو لوگ اسی کو حق سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے قبیح افعال کو جانتا ہے جن کی کوئی دلیل نہیں، یہ ان کے گمان کی پیروی کرنے پر اور حق کے دلائل سے اعراض کرنے پر وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے افعال کو خوب جانتا ہے اور وہ ان افعال پر انہیں سخت سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ یقینی علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے اعمال کیسے ہیں۔ مشرک اپنے کاموں کی حقیقت نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کی حقیقت کو جانتا ہے، لہٰذا اگر مشرک نہ سمجھیں تو ان کا معاملہ رب علیم کے حوالے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، دین کی علم حاصل کریں، دین کو سیکھیں اور پھر اس کو سکھائیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم قرآن و سنت کے ساتھ جڑیں گے، اس کو ٹائم دیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔